تو دعوت کے 5 پیغمبرانہ اصول ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت مؤثر ہو تو 5 ایسے اصول ہیں جن کو اپنانا پڑے گا، تب آپ کی دعوت مؤثر ہوگی. پہلا اصول یہ ہے دعوت کو مؤثر بنانے کا، پیغمبرانہ اصول، کہ آپ کے دل میں امت کی اصلاح کی فکر ہو. جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ نے اس دنیا میں بھیجے، سب کے سینوں میں امت کی اصلاح کی اعلیٰ درجے کی فکر تھی. امت کی اصلاح کے لیے وہ تڑپتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور ان کے لیے بے قرار رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، آہیں بھرتے تھے. آپ قرآن کھول کے دیکھیے سورہ نوح، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو بیان فرما رہے ہیں. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی کہانی، اپنی کارگزاری اللہ کو سنا رہے ہیں کہ اللہ دن میں بھی ان کو دعوت دی، رات میں بھی ان کو دعوت دی. میری دعوت کا نتیجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلا کہ یہ لوگ مجھ سے اور زیادہ بھاگنے لگے. میں ان کو دین کی طرف بلاتا ہوں، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں. لیکن امت کی اصلاح کی ایسی فکر تھی کہ دعوت کا سلسلہ پھر بھی نہیں چھوڑا، دعوت دیتے رہے. نبی علیہ السلام نے جب شروع میں دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا تو کچھ خوش نصیب لوگ تھے، انہوں نے تو دعوت قبول کی، ایمان لائے. جو بد نصیب تھے انہوں نے انکار کر دیا. تو نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے روتے تھے، تڑپتے تھے. اصلاح امت کی ایسی فکر تھی کہ وہ آپ کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا. ہمیشہ آپ بے چین رہتے، تڑپتے، اور آپ اتنے روتے تھے کہ تسلی دینے کے لیے اللہ کو قرآن نازل کرنا پڑا. اور قرآن میں اللہ نے آپ کو تسلی دی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے میرے حبیب، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اس ٹینشن میں، اس غم میں، اس پریشانی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اپنے آپ کو مار دیں گے روتے روتے، تڑپتے تڑپتے؟ آپ نے پھر بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑا. آپ لوگوں کے دروازوں پر جاتے، لوگوں کی دلوں پر دستک دیتے. آگے سے جواب آتا کہ ہم نے نہیں ماننا، تو آپ اور تڑپتے. اللہ پھر قرآن نازل کرتا آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ لست علیہم بمسیطر. اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. آپ کا کام ہے دعوت دینا. نتیجہ اور ثمرہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ اس کے مکلف نہیں. آپ دین کی دعوت دیتے رہیں، بس آپ اگر دعوت دیں گے تو بس آپ کا کام مکمل ہو گیا. اس کا نتیجہ کہ یہ ایمان لائے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ امت کی اصلاح کی کیسی فکر تھی حضور علیہ السلام کے سینے میں. تو آج بھی جس انسان کے سینے میں امت کی اصلاح کی جتنی فکر ہوگی اس کی دعوت اتنی مؤثر ہوگی.